اللہ کے ایک بندے کو قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ وہ مسلسل اللہ سے دعا کرتا رہا اور معافی مانگتا رہا، حتیٰ کہ سزا میں ایک کوڑا باقی رہ گیا۔ اسے ایک ہی کوڑا مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب اس سے عذاب دور ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا، تم نے مجھے کس جرم پر کوڑا مارا؟ فرشتوں نے کہا، تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے اور اس کی مدد نہیں کی تھی۔ تہجد کی نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ ناممکن کا ممکن میں ہو جانا، اللہ کا فیورٹ بننا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ تہجد کی نماز سے انسان دنیا کی محبت سے بچتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو پڑھنے والا کتنا اللہ تعالیٰ کو عزیز ہوگا۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، صبر اور یقین۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جس کا صحیح اندازہ آخرت میں ہوگا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے برف سے پوچھا، تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی، تو گرمی کس بات کی؟ اسی طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے، تو پھر غرور کس بات کا؟ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جو شخص خوشی میں سکون تلاش کر رہا ہے وہ گمراہ ہے۔ نور کا تعلق غم سے ہے۔ اکنامکس کہتی ہے کہ انسان کی خواہشات لامحدود اور ذرائع محدود ہیں، لیکن قرآن نے بتایا ہے کہ خواہشات محدود جبکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لامحدود ہیں۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ جب کسی ایسی بات کو دل میں بند کر دیا جائے جو چھپانے کی نہ ہو تو وہ بھی درد بن جایا کرتی ہے۔ اکثر اور درد کے ہونے پر آنسو تو نکلتے ہی ہیں۔ ہائے یہ حسن، ناز، نخرے رکھنے والے لوگ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی سمجھیں۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر تو لوگ صرف ماربل لگواتے ہیں۔ زبر نہیں زیر ہو جا، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسرے پہ گزرے تو ڈرامہ، واہ رے زمانہ۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے۔ میری ہر بے بسی کا عالم تمہارے صرف ایک کن کا منتظر ہے یا اللہ۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعاؤں کا حق نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آرام کی غرض سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے سائے میں بیٹھے تو اچانک ایک کالا سانپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اپنا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے قریب لے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سانپ کے کان کے قریب اپنا منہ مبارک لے جا کر کچھ فرمایا۔ اس کے بعد وہ سانپ ایسے غائب ہوا جیسے اس کو زمین نگل گئی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سانپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور نہیں بلکہ جن تھا۔ فلاں سورت کی چند آیات بھول گیا تھا، انہی آیات کی تجسید کے لیے جنات نے اسے بھیجا تھا، تم لوگ موجود تھے اس لیے وہ سانپ کی شکل میں آئے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گاؤں میں ایک خوبصورت عورت پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے، اس نے اسے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ نہ وہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس مرنے کے قریب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو میں نے بھی دیکھا ہے، وہ ایسی تھی جیسے چاند کا ٹکڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکار کر فرمایا، اے جین، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ تو اس عورت کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جا۔ یہ سنتے ہی وہ عورت صحت یاب ہو گئی اور ہوش میں آنے پر اپنا منہ ہم سب سے چھپانے لگی۔ ہدایت بہت غیروار مہمان ہوتی ہے، بار بار دستک نہیں دیتی۔ کبھی زندگی میں رب کی طرف پلٹنے کا موقع آیا تو اسے کبھی گنوائیے گا نہیں۔ اے بنت ہوا، اعتبار کی بارش میں اتنا مت بھیگو کہ جسم نظر آنے لگے۔ تمام رکے ہوئے کام اور بند دروازوں کی چابی بس ایک ہی ہے، وہ جسے لوگ استغفار کہتے ہیں۔ دو نامحرم، ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہے، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے اور آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے پاک باتیں اور دو نامحرم۔ کسی بھی حرام تعلق میں اس نیت سے نہ رہیں کہ کل آپ اسے حلال بنا لیں گے۔ آپ سے کل کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ زندگی جینا ہے تو پھر ہلاک سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ آج کی پہلی نصیحت، زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ آج کی دوسری نصیحت، ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہ ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ آج کی تیسری اور آخری نصیحت، اللہ تبارک تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبے کر لو، دوارے رہی۔